میں اپنی دوست کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب میری والدہ اندر آئی۔ کہنے لگی آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا لگ رہی ہوں نا میں کسی سلطنت کی شہزادی؟ میں نے اتراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری والدہ نے میرا ماتھا چوما۔ کہنے لگی میری بیٹی تو بہت پیاری ہے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ابا سے کہتی ہوں تمہیں تمہاری سہیلی کے گھر چھوڑ آئیں۔ میں تیار ہو گئی، ابھی میک اپ کر ہی رہی تھی جب نومی کی کال آ گئی۔ نام تو اس کا نعمان تھا لیکن ہم سب اسے نومی کہتے تھے۔ میرا پھپھو زاد کزن تھا اور ہونے والا منگیتر بھی۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو، کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ میں نے کہا تمہاری طرح فارغ تھوڑی ہوں۔ ارے بھائی ہمیں تو بہت سے انویٹیشن کارڈز آتے ہیں، کبھی کہیں جانا ہوتا ہے کبھی کہیں۔ میں نے میک اپ کا باکس بند کر کے ڈریسنگ کے دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک ہاتھ سے سب چیزیں سمیٹ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان پر لگا کر نومی سے بات کر رہی تھی۔ کہنے لگا آج کون سا انویٹیشن مل گیا تمہیں؟ میں نے کہا میری دوست کی شادی ہے۔ کہنے لگا واو، میں چلوں تمہارے ساتھ، میں تمہیں لینے آ جاؤں، دونوں وہاں پر کپل بن کر جائیں گے، بہت اچھی فیلنگ ہوگی۔ میں نے کہا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جذبہ سنبھال کے رکھو، ابھی تو میں نے تمہارے نام کی انگوٹھی نہیں پہنی، ہو سکتا ہے میرا ارادہ بدل جائے۔ میں نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ کہنے لگا جان لے لوں گا، مذاق میں بھی میرے ساتھ کبھی ایسی بات مت کرنا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اچھا چلو میں ابھی ویڈیو کال کر رہا ہوں، شرافت سے مجھے اپنا ڈریس بھی دکھاؤ اور میک اپ بھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا واہ، بڑے آرڈر چلائے جا رہے ہیں، میں بھلا کیوں دکھاؤں؟ مجھے کہنے لگا پلیز ہبا، وہ ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا اچھا بابا، کرتی ہوں تمہیں کال۔ میری والدہ اس رشتے پر رضامند تھیں اور میرے بابا بھی، بس میرے پیپرز کے بعد نکاح کرنا چاہتے تھے اور 6 مہینے بعد شادی، لیکن نومی سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب سے رشتہ پکا ہوا تھا وہ کئی گھنٹے کال کرتا تھا، کہتا تھا آپ کیا کر رہی ہو ہبا، آج کس کلر کا جوڑا پہنا ہے، کیسی لگ رہی ہو، اچھا پلیز اپنی ایک پک کھینچ کر بھیجو۔ اور میں انکار کرتی تھی تو کہنے لگا بچو، ایک بار بیوی بن کر میرے گھر آؤ تو میں بتاؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں نے بتا دیا کہ کیا کروں گا تو شرم اور غصے سے سرخ ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا تم زیادہ بے شرم نہیں ہوتے جا رہے؟ میں یہ کہہ کر فون بند کر دیتی، لیکن میں اس کی محبت کو جانتی تھی، بہت چاہتا تھا مجھے، اور میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات موجود تھے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ میں لڑکی تھی، اس لیے اظہار میں کنجوسی کر جاتی تھی، اور کرنی بھی چاہیے، سامنے والا زیادہ بےتابیاں دکھاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے ویڈیو کال کی اور کیمرہ تھوڑا سا دور کر کے اپنے کپڑے اور اپنا میک اپ اسے دکھایا۔ وہ بیڈ پر لیٹا مسکرا رہا تھا، کہنے لگا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کہنے لگا تم سے فرمائش کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب تم شادی سے واپس آ جاؤ تو پلیز کپڑے چینج مت کرنا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا کچھ دیر تمہیں جی بھر کر دیکھوں گا، ابھی تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ تم شادی پر جا رہی ہو، تمہیں جلدی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، چلو ٹھیک ہے میں آ کر تم سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ باہر میرے بابا مجھے پکار رہے تھے کہ جلدی کرو، تم نہیں جاؤ گی تو تمہاری دوست کا نکاح کون پڑھوائے گا؟ کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے میں نے اپنے بابا کی جان کھائی ہوئی تھی کہ مجھے افشاں کی شادی پر جانا ہے، مجھے یہ گفٹ دینا ہے، ایسی تیاری کرنی ہے، یہ خریدنا ہے، چوڑیاں میچ نہیں کر رہی ہیں۔ بابا کہنے لگے تم تو یوں تیاری کر رہی ہو جیسے تمہاری دوست کی نہیں تمہاری شادی ہو، ارے بھائی کچھ بھی پہن جاؤ۔ میں نے کہا نہیں نا، ہم سب فرینڈز نے سوچا ہوا ہے میچنگ پہنیں گی، بہت اچھا لگے گا۔ میرے والد نے میرے گال پر چٹکی بھری تھی، کہنے لگے میرے بچے جیسا چاہو ویسی تیاری کرو۔ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے، ایک بھائی تعلیمی سلسلے کے چکر میں بیرون ملک میں تھا، وہ مجھ سے بس 1 سال ہی چھوٹا تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تھا تو ہم دونوں کی بہت بنتی تھی،
ایک دوسرے سے بہت مشورے کرتے تھے۔ جب سے وہ گیا تھا میں بہت اداس تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کا فون آیا تھا کہ تمہاری منگنی پر ضرور پہنچوں گا، اور اس نومی کے تو میں اتنے کان کھینچوں گا۔ اتنی جلدی تھی اسے رشتہ مانگنے کی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میرا انتظار کرو۔ میں نے کہا فراز تمہیں سب پتا تھا؟ کہنے لگا اور کیا، کم بخت نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ تمہارا بہنوئی میں ہی بنوں گا۔ میں نے کہا اچھا، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ کہنے لگا وہ دوست ہے اور تم بہن، تو دوست کی باتیں راز ہوتی ہیں، اور راز کیسے فاش کر سکتا تھا؟ میں نے کہا میرے بھائی ہو کر تم نومی کا ساتھ دے رہے تھے۔ کوئی بات نہیں بچو، ذرا آؤ، کان کھینچوں گی تمہارے۔ یہ دن بڑے حسین اور خوبصورت تھے۔ مجھے لگتا تھا کوئی غم میرے پاس سے گزرا ہی نہیں ہے اور کبھی گزرے گا بھی نہیں، لیکن یہ تب تک تھا جب تک اذان میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں جلدی سے بڑی سی چادر اوڑھ کر بابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر افشاں کی شادی پر چلی گئی۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن افشاں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی جہاں پر شادی کی تقریب منعقد کی گئی تھی، باہر ہی مجھے اپنی دوستیں مل گئیں۔ کہنے لگی تم نے کیا اپنی اماں کی طرح اتنی بڑی چادر اوڑھ رکھی ہے، اتارو اسے۔ میں نے چادر اتاری اور اپنے پرس میں رکھ لی۔ بابا جا چکے تھے، میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہی اندر جا رہی تھی جب بری طرح سے اس شخص سے ٹکرا گئی جس سے مجھے ہمیشہ بڑا خوف آتا تھا، اور وہ تھا میری دوست کا بھائی اذان۔ جیسے ہی میں ایک فولادی وجود سے ٹکر کھائی، میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں پیچھے ہٹی تو وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آنکھیں ہیں کہ بٹن؟ اذان بھائی کہنے لگے کہ ہر وقت جلدی میں آتی ہو، چلنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ چلو اندر جاؤ۔ میں تو کیا، اذان بھائی سے افشاں کی ساری سہیلیاں ڈرتی تھیں۔ ہر وقت ان کی ناک پر غصہ دھرا رہتا تھا۔ وہ ہم سے 7-8 سال بڑے تھے۔ افشاں بھی اپنے بھائی سے بہت گھبراتی تھی۔ ان کا گھرانہ کچھ پرانے ریت روایات کے تحت چلتا تھا۔ حالانکہ افشاں کو یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی گئی تھی، لیکن رشتہ اپنے خاندان میں ہی طے کیا گیا تھا۔ میری افشاں سے اچھی خاصی دوستی تھی، اس لیے میں پہلے بھی اس کے گھر جا چکی تھی، لیکن جب بھی جاتی تھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میرا سامنا افشاں کے بھائی سے نہ ہو، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ ابھی بھی میں فٹافٹ سے ان کے گھر کے اندر چلی گئی۔ بہت خوبصورتی سے اس کا گھر سجا ہوا تھا۔ ہم سب لوگ ہال کے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ وہیں ہماری ملاقات اس کی والدہ سے ہو گئی۔ کہنے لگی تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، بارات آنے والی ہے، اس کا استقبال بھی تو کرنا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ، پھولوں کی پلیٹیں سجواؤ، اور جیسے ہی بارات آئے گی تم لوگ بارات پر پھول پھینکو گی۔ ہم نے کہا جی آنٹی۔ افشاں کی کوئی بہن تو تھی نہیں، اس کی والدہ ہمیں اندر لے گئیں۔ ہم لڑکیاں پھول شاپر سے نکال کر پلیٹوں میں سجا رہی تھیں کہ جب ایک بچی آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو افشاں آپ ہی اوپر بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہبا سے کہو میری بات سن لے۔ اس سے پہلے کہ میں اوپر جاتی، اس کی والدہ کہنے لگی یہ ساری پلیٹیں تم لوگ باہر ایک میز پر رکھ دو، بارات بس 15-20 منٹ میں پہنچنے والی ہے۔ میری دوستیں مجھے بھی زبردستی باہر لے گئیں۔ میں نے ٹیبل پر پھول رکھے، سوچا ایک بار افشاں کی بات سن لو۔ سب باہر تھے کیونکہ بارات پہنچنے والی تھی۔ جب میں دوبارہ بنگلے کے اندر آئی تو ان کا بنگلہ اندر سے بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ ملازمین بھی باہر کام میں مصروف تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی۔ اوپر افشاں کا کمرہ جیسے ہی میں نے کھولا تو اے سی چل رہا تھا، کمرہ کافی ٹھنڈا تھا، بیڈ پر چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس کا سارا زیور بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، یہاں تک کہ اس کا عروسی دوپٹہ بھی۔ مجھے لگا شاید واش روم میں گئی ہے کیونکہ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ میں کچھ دیر بیڈ پر بیٹھ گئی کہ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئے گی اس کی بات سن لوں گی۔ کچھ دیر بعد ڈھول کی آوازیں آنے لگی، بینڈ باجا بجنے لگا، شاید اس کی بارات آ چکی تھی۔ میں فوراً سے کھڑکی کے پاس چلی گئی
میری ساری سہیلیاں دروازے کے پاس کھڑی تھیں اور بارات کا استقبال کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی جلد از جلد جانا چاہیے، لیکن یہ افشاں تھی کہ واش روم سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک وہ واش روم میں کیا کر رہی ہے۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا، افشاں جلدی باہر آؤ، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ افشاں کی والدہ اور بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ افشاں کی والدہ کہنے لگیں، ہبا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، پتہ نہیں آنٹی، افشاں نے بلایا تھا، اب واش روم میں ہے۔ اس کا بھائی اندر آیا، کہنے لگا، اس نے زیورات کیوں اتار کے پھینکے ہیں اور دوپٹہ کیوں اتار کے پھینکا ہے؟ جیسے ہی اس نے افشاں کا عروسی دوپٹہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک ورقہ پڑا ہوا تھا۔ اذان نے وہ رکا پکڑ کر کھول کر دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، کیا ہے یہ اذان؟ لیکن وہ اس رکے کو مڑوڑ کر میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا اسے بھگا کر۔ مجھے بتاؤ کب بھاگی ہے وہ؟ کتنی دیر ہوئی ہے اسے بھاگے ہوئے؟ میں تو یہ سن کر ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا افشاں کہاں ہے۔ وہ کہنے لگے، شٹ اپ، جھوٹ مت بولو، جب سب لڑکیاں باہر ہیں تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس لیے کہ تم بھی افشاں کے اس عمل میں شامل تھی۔ بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ اذان نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دے گا۔ میں نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا بازو چھوڑے، مجھے افشاں نے یہاں بلایا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو وہ یہاں نہیں تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ واش روم میں ہے، اس لیے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگا، جھوٹی لڑکی، زیادہ بکواس مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ کا ورقہ میرے ہاتھ میں رکھا۔ کہنے لگا، پڑھو، اس میں افشاں نے کیا لکھا ہے کہ تم اس کی رازدان تھی۔ مجھے بتاؤ کس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی کے ابھی مجھے بتاؤ وہ کہاں گئی ہے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ کہنے لگا، سب کچھ جانتی ہو تم۔ فی الحال تو میں افشاں کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، وہ مجھے مل گئی تو اسے وہیں گولی مار کر جان سے مار دوں گا، لیکن چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں، کیونکہ تم اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ ہر بات تم سے کرتی تھی۔ یقیناً میری بہن کو تم نے ہی ورغلایا ہے، ورنہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتی۔ وہ کہنے لگا، اماں اس لڑکی کو اسی کمرے میں بند کرتے ہیں، یہ یہاں سے باہر نہ نکلے، میں افشاں کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اگر تمہیں افشاں کے ارادوں کا پتہ تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے مجھے کیوں اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور خط کیوں میرے نام لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ میں سب جانتی ہوں، حالانکہ مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں افشاں کی والدہ کو یقین دلانے لگی، لیکن وہ کہنے لگی، تم اس کے بہت قریب تھی، وہ تم سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی میں پوچھتی تھی کہ کون ہے تو کہتی تھی کہ ہبا ہے۔ اب تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اگر افشاں اذان کو مل گئی تو وہ سچ مچ میری بچی کو مار ڈالے گا، ہماری عزت کا تو جنازہ نکل گیا۔ وہ رونے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، چھوڑے گا وہ تمہیں بھی نہیں، کیونکہ تم بھی اس کے اس کام میں اس کے ساتھ تھیں۔ میں نے کہا، نہیں آنٹی، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ مجھے کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ میں بے تحاشا پریشان تھی، افشاں کے مل جانے کی دعائیں کر رہی تھی تاکہ اس کے گھر والے بدنامی سے بچ جائیں اور میرا سچ بھی سامنے آ جائے۔ بے شک میں افشاں کی دوست تھی، لیکن اس نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ورنہ میں اسے ضرور منع کرتی۔ میں روتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب مجھے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باراتی اور افشاں کے سسرال والے اس کی والدہ کی بے عزتی کر رہے تھے کہ اگر آپ کی بیٹی کی مرضی شامل نہیں تھی تو یہ رشتہ طے ہی کیوں کیا تھا؟ آپ کی بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی، ہم کسی بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے، چلو بھائی واپس چلو، لڑکے کا باپ کہنے لگا۔
لڑکا بھی غصے میں تھا۔ افشاں کی ماں ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں جانے سے روک رہی تھی کہ خدا کے لیے ہماری لاج رکھ لیں، اذان گیا تو ہے، وہ اپنی بہن کو لے کر آئے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں اس سے اپنے بیٹے کی شادی ہی نہیں کرنی۔ ساری بارات واپس جا چکی تھی۔ افشاں کی والدہ روئے جا رہی تھی جب کچھ دیر بعد بڑے غصے سے اذان اندر داخل ہوا، لیکن خالی ہاتھ۔ کہنے لگا میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، لیکن اماں وہ مجھے مل جاتی تو میں گولی اس کے سینے میں اتار دیتا۔ پھر بڑے غضبناک لہجے سے بولا، وہ لڑکی کہاں ہے جس نے افشاں کو بھگایا ہے؟ میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یقیناً یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بہن کی بارات واپس چلی گئی، ہم برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر وہ افشاں کا ساتھ نہ دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ آج میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ یقیناً جانتی ہے کہ افشاں کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بنگلے کے اندر کی جانب آنے لگا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا، اپنے بابا کو فون کرنے لگی کہ وہ مجھے لینے آ جائیں۔ میرے بابا کہنے لگے اتنی جلدی شادی ہو گئی تمہاری دوست کی؟ لیکن جب میری سسکیاں سنی تو پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا بابا آپ جلدی سے مجھے لینے آ جائیں۔ کہنے لگے اچھا میں آ رہا ہوں، لیکن تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو فون پہ نہیں بتا سکتی۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اذان سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا تو میری جان نکلی تھی۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا افشاں کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، تم سب جانتی ہو، تم پہلے بھی ہمارے گھر آتی تھیں، 2 گھنٹے کمرے میں گھس کے بیٹھی رہتی تھیں۔ وہ یہی کہتی تھی کہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور تم بھی کہتی تھیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس کی دوست تھی، وہ مجھ سے باتیں بھی کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ کہنے لگا شرافت سے میری بہن کا پتہ بتا دو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے والد آ چکے تھے۔ چوکیدار کا اس کو فون آیا کہ اس لڑکی کے والد اسے بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تب تک یہاں سے نہیں جائے گی جب تک افشاں کے بارے میں ایک ایک بات مجھے نہ بتا دے۔ جب تک یہ نہیں بتا دے گی کہ افشاں کہاں ہے تب تک یہ میری قید میں رہے گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، آپ چھوڑے مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولتی اس نے میرا بازو پکڑا۔ کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تم، جب تک میری بہن گھر نہیں آ جاتی میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ مجھے زبردستی نہیں روک سکتے، میں اپنے بابا سے کہوں گی وہ آپ کے خلاف کمپلین کریں گے۔ یہ سن کر وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آ کر بازو سے پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ سیڑھیاں تیزی سے اتارتے ہوئے مجھے باہر ہال میں لے گیا۔ میرے والد وہیں موجود تھے۔ وہ یہ سب ماحول دیکھ کر پریشان تھے کیونکہ افشاں کی والدہ بھی رو رہی تھیں۔ میری ساری سہیلیاں پریشان کھڑی تھیں۔ کافی لوگ واپس جا چکے تھے۔ جب اذان بابا کے سامنے مجھے لے کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی نے میری بہن کو اس کے عاشق کے ساتھ بھگایا ہے، اس لیے یہ اس وقت تک میرے پاس رہے گی جب تک یہ میری بہن کا پتہ نہیں بتا دیتی اور میری بہن واپس گھر نہیں آ جاتی۔ میرے بابا مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی وہ کہاں گئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے بابا کہنے لگے تم میری بیٹی کو زبردستی یہاں نہیں روک سکتے۔ میرے بابا نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ میرے بابا کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہاری خود اپنی بہن کے کرتوتوں پر نظر نہیں تھی اور تم الزام میری بیٹی پر لگا رہے ہو۔ ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا ورنہ میں پولیس میں جا کر تمہاری کمپلین کروں گا۔ میرے والد کے پاس آ کر وہ شخص کہنے لگا میری بہن بہت بھولی بھالی تھی،
اس لیے اس مڈل کلاس لڑکی کی باتوں میں آ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتی۔ یہ لڑکی سب سے زیادہ ہمارے گھر میں آ کر افشاں کے ساتھ اس کے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ میرے بابا کہنے لگے میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ تم اسے یہاں روک سکو۔ اس سے پہلے کہ میرے والد اپنے موبائل سے پولیس کو کال کرتے، اس نے گارڈز کو بلایا اور میرے والد کو پکڑنے کے لیے کہا۔ دونوں گارڈ میرے والد کو پکڑ چکے تھے، ان کے ہاتھ سے فون چھین چکے تھے۔ وہ شخص مجھے اسٹیج پر لے گیا، کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ایسا کون سا رشتہ ہے کہ یہ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ تمہارے باپ کو رشتہ چاہیے نا، ابھی بناتا ہوں تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اسٹیج پر لے کر جا رہا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے اسٹیج پر لے گیا۔ نکاح خواہ وہاں پر حیران نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا نکاح پڑھائیے میرا اس لڑکی کے ساتھ۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میرے والد ان گارڈز کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچلنے لگے۔ کہنے لگے تم زبردستی میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا ابھی آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا اور یہ یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، اور نہ ہی آپ کی پولیس اور نہ ہی کوئی قانون میرا کچھ بگاڑ سکے گا، کیونکہ کچھ دیر بعد یہ میری بیوی بن جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے بندوق میرے سر پر تان دی۔ کہنے لگا بیٹھو یہاں پر اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی اذان یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو۔ کہنے لگا اماں اس وقت مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرے سر پر خون سوار ہے، میں اس لڑکی کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میری بہن میرے گھر نہیں آ جاتی۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا تم نکاح نامے پر سائن نہ کرنا۔ میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ نکاح۔ کہنے لگا تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے کہا مار ڈالو، اگر مجھے مار کر تمہیں تمہاری بہن مل سکتی ہے تو مار ڈالو، لیکن میں کسی قیمت پر تم سے نکاح نہیں کروں گی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم کیسے نکاح نہیں کرتی۔ پھر اپنے دونوں گارڈز کو بلایا، کہنے لگا اس کے باپ کو ادھر لے کر آؤ اور اس کے سر پر بندوق تان دو۔ اگر اس لڑکی نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا تو تم اس کے باپ کو گولی سے اڑا دینا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلنے لگی۔ میرے بابا کہنے لگے تم میری پرواہ مت کرو، لیکن تم اس شخص کے ساتھ نکاح مت کرنا۔ میں چپ تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے باپ کے سر پر بندوق تانے گارڈز اپنے مالک کے حکم کے منتظر تھے۔ گرتے آنسوؤں کے ساتھ میں وہ سب کرتی چلی گئی جو وہ چاہتا تھا۔ میرا نکاح اس شخص سے ہو چکا تھا۔ کہنے لگا میرے سسر کو عزت اور احترام سے باہر تک چھوڑ کر آؤ اور انہیں سمجھا دینا کہ دوبارہ میرے دروازے پر نظر نہ آئے، ورنہ میں ان کی زندگی کی گارنٹی نہیں لوں گا، اور اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اپنی بیٹی کو جس حالت میں دیکھیں گے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت رہے تو دوبارہ یہاں کا دروازہ مت کھٹکھٹائیے گا۔ میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ لڑکی بے قصور ہو۔ کہنے لگا ماں میرا دماغ خراب مت کریں، میں جانتا ہوں یہ لڑکی سب کچھ جانتی ہے، بس دوستی کی خاطر زبان بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جب تک یہ سچ نہیں بتائے گی یہ میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتی، میں اس کی جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ بنگلے کے اندر لے گیا، ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ کہنے لگا یہیں رہو گی تم۔ اس وقت نہ تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا، نہ ہی میں اس پوزیشن میں تھی کہ میں کسی سے بات کر سکتی۔ میرا باپ روتے دھوتے وہاں سے جا چکا تھا۔ میں کسی مجرم کی طرح اس کمرے میں قید کر دی گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، پتہ نہیں میرا نام کیوں ورقے پہ لکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے کب کسی سے محبت کی، کب وہ اس گھر سے بھاگ گئی اور کیوں بھاگی، مجھے ہی کیوں بنایا، بلی کا بکرا بنانے کے لیے اسے میں ہی ملی تھی۔
میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا جب سے اس کا رشتہ اس کی برادری میں طے ہوا تھا وہ بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار افشاں سے پوچھا تھا کہ آخر وہ اتنی اداس کیوں ہے؟ کہنے لگی بس یوں ہی، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تو اپنے گھر والوں سے کہہ دو۔ کہنے لگی ہمارے گھر میں ہماری نہیں چلتی، بس اذان بھائی کی چلتی ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں گائے بیلوں سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی، ان کا ہر فیصلہ مرد کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، شادی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہوتی ہے، کسی کی پہلے کسی کی بعد میں۔ پھر میں نے اسے نعمان کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ میرا بھی رشتہ طے ہو رہا ہے نعمان کے ساتھ، وہ بھی میرا کزن ہے، برادری کا ہے اور بہت اچھا بھی ہے، تمہارا شوہر بھی بہت اچھا ہوگا۔ کہنے لگی اچھا ہو یا نہ ہو یہ شادی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے کہا کیا تمہاری مرضی شامل نہیں ہے؟ کہنے لگی ہماری مرضی کچھ نہیں ہوتی، ہم راضی ہوں نہ ہوں فیصلہ مرد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں، کوئی بیل بکری ہوں، جب چاہے اپنے گھر میں باندھے رکھیں اور جب اسے کوئی مانگے تو وہ اس کے حوالے کر دیں، جیسے میرے اندر دل ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے، لیکن فوراً سے صاف کیے۔ میں نے کہا تم دل برا مت کرو، بہت اچھا ہوگا تمہارا شوہر، اور ماں باپ بہن بھائی اپنی بہنوں کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ تمہارے بھائی نے اگر تمہارے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو بہتر ہی کیا ہوگا، سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ اس نے میری بات پر کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا، بلکہ شادی کی شاپنگ تو وہ مجھے بہت خوش ہو کے دکھا رہی تھی۔ آنکھیں اداس تھیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ہوگی تو اس کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ چلو اٹھایا تھا، اس کا ذاتی مسئلہ تھا، مگر خط پر میرا نام کیوں لکھا تھا؟ یہ کیوں کہا کہ میں سارے راز جانتی ہوں؟ میں تو باخدا کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ شخص بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ میں سمٹ کر بیڈ کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، بے تحاشا آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا۔ کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو مجھے بتاؤ میری بہن کے بارے میں، کیونکہ تم سب کچھ جانتی ہو۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی، آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ خدا کے لیے میری بات کا اعتبار کریں، میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ کہنے لگا دیکھو اگر تم دوستی نبھاؤ گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کس قسم کا شخص ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ جھٹکتی، اس نے دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا میرے کسی عمل پر اختلاف کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس نے دوبارہ میرے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹایا۔ کہنے لگا بتاؤ کہاں ہے افشاں، کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت میرا دل بڑی زور زور سے کانپ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا اور میں چاہ کر بھی اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹا نہیں سکتی تھی۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسے میرے بہتے ہوئے آنسوؤں پر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا بتا رہی ہو یا پھر میں دوسرا طریقہ آزماؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی جانب کیا۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی تو اور بھی آگے بڑھنے لگتا۔ وہ میرے بہت قریب ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا شرافت سے بتا دو، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو پوری رات جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ میں اسے کیا بتا سکتی تھی جب میں خود ہی کچھ جانتی نہیں تھی؟
میری جان نکلنے لگی جب اس کے ہاتھ کی پشت میرے چہرے سے ہو کر میری گردن کے نیچے تک